بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ میں آج کل غامدی صاحب پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں، اسپیشلی ان کی جو قراءات کے حوالے سے جو فکر ہے، جو سوچ ہے، قراءات قرآنیہ کا وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کا جو مضمون ہے ویریئنٹ ریڈنگز، اس کے حوالے سے میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں، لیکن وہ ویڈیوز کافی لینتھی ہیں، کافی طویل دورانیے کی ویڈیوز ہیں۔ تو احباب مصر تھے کہ میں بڑی ایک مختصر سی ویڈیو میں بڑی جلدی سے جو کی فیچرز ہیں، جو بنیادی اہم باتیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس مختصر سی پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے جوائن کیجئے، میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ کوشش تو یہی ہے ودن 10-12 منٹس آپ کو بتلا سکوں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو لیٹس بگن۔ دیکھیے، قرآن شریف جو ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ قرآن کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہم اصلاً مراد قراءت لیتے ہیں۔ مثلاً ایک ٹیکسٹ ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اس کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ قراءت کہلاتی ہے نا اس ٹیکسٹ کی۔ قرآن اپنی اصل حقیقت میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کیسا ہے، کیا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے، اس طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم اللہ کے پاس کبھی بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی منہ ہے، زبان ہے؟ نہیں۔ اللہ الفاظ جو بولتا ہے وہ کیا ہیں، کس طرح کے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون۔ تو کیا اللہ زبان سے اس طرح کن ادا فرماتا ہے جس طرح میں ادا کر رہا ہوں؟ نہیں۔ سیدھا سادہ سا جواب ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان آپ کو اس بات کا کیا جواب دے گا؟ یہی جواب دے گا کہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے بھی یا نہیں بھی۔ تجسیم کے تو ہم قائل نہیں ہیں، ماتریدی ہیں اکثر ہم میں سے۔ جو اشعریہ ہیں وہ تجسیم کے اگر قائل بھی ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے ہے۔ اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو وہ کیسے ہیں؟ کون سے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ، کون سے پاؤں بن جاتا ہے؟ تو ہمیں تو ان حقیقتوں کا پتہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کلام فرماتا ہے تو اس کا کیا اسکیمیٹکس کیا ہوتے ہیں اس کے۔ ہم میں سے تو کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جبل طور پہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، نہ ہم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف لے کر اترے ان کے قلب اطہر پہ۔ تو ہمیں ایک یہ بھی بحث ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام پراپر الفاظ پڑھ کر سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کے قلب پہ وحی کرتے تھے اللہ کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ادا کرتے تھے؟ یہ بھی ایک بحث ہے عقیدے میں، علم الکلام میں۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں بڑھتے، بڑی آسانی سے 2-4 منٹ میں سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اصلاً کہ اللہ کا کلام کیا ہے، کیسے ہے، اصلاً اپنی اصل حقیقت میں۔ ہم اللہ کے اسی کلام سے واقف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے پیارے پیارے ہونٹوں سے نکلا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اسی سے واقف ہیں۔ تو وہ قراءہ ہے، قراءہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی PDF کسی ڈیسک ٹاپ پرنٹر پہ، لیزر جیٹ پہ پرنٹ کر کے تو نہیں صحابہ اکرام کو دے دی کہ لو بھئی یہ قرآن ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہونٹوں سے بولا، اور پھر جو کاتبین وحی تھے انہوں نے لکھا۔ تو قراءت ہے قرآن کی جو اصل ہے، اصل، کتابت نہیں، قراءت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقوں پر پڑھایا صحابہ کو قرآن شریف، کئی لہجات میں پڑھایا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے 7 احرف کی وہ حدیث جو متواتر ہے،
جس میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا ہشام بن حکیم کا جھگڑا ہے، جس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان کی تلاوت کرتے سنا نماز میں، تو اس میں کئی انہوں نے الفاظ ایسے اس طرح سے ادا کیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ لے گئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بڑے کھینچ کے یہ کہ اندر ترندیاں آیا پکڑ کے انہیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اپنے گریبان سے پکڑ کے، ان کی چادر سے پکڑ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑیں عمر، چھوڑ دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان، مجھے تو نہیں آپ نے اس طریقے سے پڑھائی. تو آپ نے کہا کہ پڑھیں آپ، عمر آپ پڑھیں. پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے. پھر ہشام بن حکیم نے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے. تو دونوں کو مختلف پڑھائی نا، لہجات مختلف پڑھائے دونوں کو. اوکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جو اس میں سے آپ کے لیے آسان ہو آپ پڑھیں. اب یہ متواتر حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار وہی کرے گا جو منکر حدیث ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قراءت فرمائی اپنے منہ سے، اپنے پیارے پیارے ہونٹوں سے، پیارے پیارے شفتین سے، وہ مختلف تھی مختلف صحابہ کے لیے. مختلف صحابہ کو مختلف لہجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. وہی قراءات ہم تک پہنچی ہیں. آخری جو عرضہ تھا، عرضہ الاخیرہ کہتے ہیں اس کو، آخری دورہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں حفاظ اکرام دورہ کرتے ہیں رمضان سے پہلے تاکہ قرآن کو پکا کر لیں. پکا ان کے اندر رمضانی حافظ ہے، رمضانی حافظ کے رمضان اس نے پڑھنا اور سنانا قرآن. تو الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اکثر حفاظ کا یہی حال ہوتا ہے. انفارچونیٹلی رمضان کے قریب منزل انہیں سنانی ہوتی ہے، 27ویں رات کو ختم دلوانا ہوتا ہے، اس کے پیسے وغیرہ انہیں ملتے ہیں. انفارچونیٹ ہے لیکن ہے، یہ حقیقت ہے ہماری. سوری. تو وہ پڑھتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، اس کو عرضہ کہتے ہیں، عرضہ عربی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بلا امتثال و تمثیل ہے، کوئی کٹ حجتی والا شخص یہ نہ کہے کہ جی رمضانی حافظوں کی بات کرتے ہوئے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دی. بلا امتثال و تمثیل بھائی، وہ اور چیز میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا. اب میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں، جس سال انہیں رحلت فرمائی اس دنیا سے، پردہ فرمایا ہم سے، اس سال میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 دفعہ پڑھا قرآن جبریل علیہ السلام پہ، تاکہ متحقق ہو جائے جو احرف باقی رہنے تھے وہ باقی رہ جائیں، جو آیات باقی رہنی تھی باقی رہ جائیں، باقی جو نسخ کے باب میں جو کچھ منسوخ ہونا تھا وہ منسوخ ہو جائے. زید بن ثابت کو اپنے ساتھ بٹھایا رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں ڈکٹیٹ کرواتے رہے. تو وہ متحقق ہو گیا عرضہ اخیرہ میں قرآن اور اس کے لہجات جو باقی رہنے تھے. وہ جو باقی رہ گئے انہیں پہلے حضرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اپنے مصحف میں. جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف ہے وہ امام کہلاتا ہے. امام ملٹی فارمک لیٹرز ہیں اس پہ اعراب نہیں ہیں. حالانکہ یہ بات متحقق ہو چکی ہے کہ تقریباً 1000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نقط بھی موجود تھے، اعراب بھی موجود تھے، لیکن آپ نے نہیں لگائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر اس کی کئی کاپیز کیں امام کی، اور وہ ڈفرینٹ ریجنز میں بھیجی ڈفرینٹ قراء کے ساتھ، اور انہیں باقاعدہ بتایا کہ آپ تعلیم کریں مختلف جو لہجات ہیں، مختلف جو قراءات.
تو اس سے یہ بات متحقق ہوتی ہے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور میں نے ثابت کی ہے اپنے ریسرچ پیپر میں. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ جو لمبی والی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیں، اس میں میں نے لنکس وغیرہ بھی دیے ہیں سر. میری ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں، آپ کو مل جائے گا، پری پرنٹ میرے ریسرچ پیپر کا آپ کو مل جائے گا. اس میں سارے حوالوں کے ساتھ میں نے ہر چیز الحمدللہ بحمدہ تعالی ثابت کر. ہمارے ٹریڈیشن میں کوئی ابہام نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کی ڈفرینٹ قراءات ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے بھائی، یہ میرا قصور ہے، یہ ہمارے ٹریڈیشن کا قصور نہیں ہے، کسی نے نہیں چھپایا. میری جمپل سعودیہ میں ہے، میں سعودیہ میں پلا بڑا ہوں، عام سنتے ہیں، میں سن کے جوان ہوا ہوں. یہ قراءات مجھے پتہ ہے، بچپن سے پتہ ہے کہ قرآن کو ڈفرینٹ لہجات میں پڑھا جا سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے. الذین انعمت علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، الذین انعمت علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، علیہم بھی پڑھا جا سکتا ہے. صراط کو صراط بھی پڑھا جا سکتا ہے، صراط بھی پڑھا جا سکتا ہے، زراط بھی پڑھا جا سکتا ہے. مجھے بچپن سے پتہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ، تو اس میں ٹریڈیشن کا کوئی قصور نہیں. کہتے ہیں جی چھپا کے لکا کے رکھی ہو، بھائی نہیں، کدے کو لکانی، کس سے چھپانی ہے ہم نے. میرے بچپن میں پرنٹ ہوتے تھے عاشرہ میں مصحف، مکہ شریف کے اندر رحل میں رکھ کے لوگ پڑھتے تھے، جو مختلف روایات پہ جو مختلف قرآن ہیں. دوری سوسی عام پڑھا جاتا تھا، ورش پڑھا جاتا تھا. تو یہ بالکل لا یعنی بات ہے کہ جی یہ بڑا لکا چھپا کام تھا اور بڑا کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے اور علماء کا کام تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. عوام کے اندر بھائی آپ جائیں گے کہیں، دیکھیں گے، پڑھیں گے، بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. آپ نے اگر سارا دن آج کے زمانے میں پب جی سے نہیں نکلنا تو آپ کو کیا پتہ قرآن شریف کی کتنی قراءات ہیں. اب یہ کوئی جنگ اخبار میں یا خبریں میں، روزنامہ خبریں میں یا دا نیوز میں یا ڈان کے اندر تو پرنٹ نہیں ہوتی کہ ڈان کا آپ مجلد وہ اٹھائیں، اخبار اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ ورش ان نافع کی یہ قراءت ہے. عجیب و غریب قسم کی لا یعنی باتیں پھر جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں. تو بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قراءات متداولہ ہیں، عاشرہ قراءات مشہورہ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں اسناد کے تھرو، اوتھینٹک اسناد کے تھرو. اوتھینٹسٹی ہے ان قراءات کی. جو ان سے انکار کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، کفر تک بات پہنچتی ہے، کفر تک. اور غامدی صاحب انکار کرتے ہیں. اچھا، اب بات اس میں ایک بڑی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے اگر آپ ان قراءات سے انکار کر دیں، فار ایگزامپل آپ کٹ حجتی کرتے ہیں، جو بھی جس طرح کے بھی جھوٹ باندھتے ہیں غامدی صاحب، میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ٹریڈیشن پہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، بہتان ترازی کرتے ہیں غامدی صاحب. چلیے صاحب اگر ہم مان بھی لیں، کنکارڈسٹ اپروچ اگر ہم لائیں اور ہم کہیں کہ ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ یہ تمام جو طرق ہیں، یہ تمام جو قراءات ہیں، یہ پراپر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی ہوں، تو سارے بیوقوف تھے، جاہل تھے، سارے جو ائمہ تھے، بس تسی ایک ہو ساڑھے کول افلاطون، باقی تو سارے بیوقوف جاہل پرلے درجے دے احمق لوگ سن. ہیں جی ہم مان لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سائیں تسی غامدی صاحب تسی افلاطون ہو، بابا جی تسی سب تو وڈے عالم ہو، تسی سب کچھ ہو ساڈے پیر. اور باقی تو سارے بیوقوف جاہل انتہائی کی کہندے نے پھنٹر ہیں جی. وہ ابن مجاہد، علامہ ابن مجاہد، علامہ ابن جزری جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، اور ابو عمرو الدانی اور طبری، سیوطی، یہ تو سارے ایویں ہی کی کہندے نے چغت لوگ سن سر، بیوقوف جاہل لوگ ہیں جی. مان لینے ہیں سرکار، مان لینے، ہم غامدی صاحب مان لیتے ہیں. ہم سر جھکانے والوں میں سے، اکڑ دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں صاحب، ہم مان لیتے ہیں. یہ سارا ٹریڈیشن ہمارا بیوقوفوں سے بھرا پڑا ہے، جاہلوں سے بھرا پڑا ہے، ایسے ہی تھڑا بازوں سے بھرا پڑا ہے. کچھ بھی نہیں تھے آپ افلاطون سر، آپ ارسطو، آپ سب سے بڑے عالم، ہم مان لیتے ہیں، صحیح ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں. یہ تمام قرآن میں بعد چیویں اتھوں پھڑی کسی نے تو اتھوں پھڑی تینوں قرآن بنا دیتا. چلو جی مان لیجیے گا، سارے بیوقوف سن جی، مان لے گا، مان لیا آپ کی بات ہم نے. ہم کنکارڈسٹ اپروچ پہ آ جاتے ہیں. اب قرآن کو ثابت کریں. آپ جو بات سمجھانے کی ہے، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے.
یہ افلاطونوں کی ارسطوؤں کی باتیں سمجھ لیں جو گڑھا یہ اپنے لیے کھودتے ہیں اور جو بہتان ترازی کرتے ہیں. اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. آج انشاءاللہ شافن کافن ہو, اس کے بعد آپ کو ضرورت نہ پڑے دوبارہ اس میں کنفیوژن کی, اس میں آپ کنفیوز نہ ہوں کبھی. آپ اگر عشرہ قراءات کو ٹریڈیشن سے نکال دیں, عشرہ قراءات کے ٹریڈیشن میں اور کینن میں آپ تشکیک پیدا کر دیں, شک و شبہات پیدا کر دیں, اس سے ڈو اوے کر دیں, تو آپ قرآن کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ لیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا, الفاظ وہ عشرہ قراءات کی آپس میں کلیبریشن سے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تواتر بنانے سے ثابت ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن متواتر ہے, ہم تک متواتر طریقے سے پہنچا. تو وہ تواتر کیا ہے؟ وہ تواتر ہے جب الحمدللہ رب العالمین تمام قراء اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں تو یہ متواتر ہو گیا. مالک یوم الدین, مالک پڑھتے ہیں 4, ملک پڑھتے ہیں باقی, تو مالک بھی متواتر ہو گیا, ملک بھی متواتر ہو گیا. یہ غامدی صاحب اور ان کی طرح کے جو لوگ ہیں, ان کا یہی اعتراض ہے نا بھائی. سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو قراءات ہم تک پہنچی ہیں یہ سب احاد ہیں, ایک ایک چین آف نریشن ہے, ایک ایک شخص کی ہے. تو جب آپ ان کو ملاتے ہیں آپس میں تو یہ متواتر بن جاتی ہیں. اگر نافع سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک فرد کی سند ہے جو یہ کہتے ہیں, تو ایک یہ سند ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین میں نافع نے بھی ایسے ہی پڑھا, ان کے استاد نے بھی ایسے ہی, ان کے استاد نے بھی ایسے ہی, ان کے استاد نے بھی ایسے ہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہو. اس کے ساتھ فار ایگزامپل ورش بھی مل گئے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوری بھی مل گئے, سوسی بھی مل گئے, خلف بھی مل گئے, حمزہ, باقی قراء بھی ملتے چلے گئے. تو وہ جو ساری جب چینز آف نریشنز مل گئیں 3 سے زیادہ, کیا پھر تو 7 سے بھی زیادہ ہو گئیں, تو پھر متواتر ہو گئی نا. پھر الحمدللہ رب العالمین متواتر ہو گیا. تو اس بات کو سمجھیں. اگر آپ اس ٹریڈیشن کو ختم کر دیں گے, اگر آپ قراءات عشرہ سے انکار کر دیں گے تو قرآن ثابت نہیں آپ کر سکتے. آج جو ہمارے پاس ہے, موجود ہے, اس کو آپ اس قرآن کو کیسے ثابت کریں گے آپ کہ یہ اللہ کا کلام؟ یہ کس سے ملا آپ کو؟ آپ کہتے ہیں, غامدی صاحب اور ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قراءہ عامہ ہے جس کے تھرو ہم تک آیا. تو اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا. تو یہ تو بڑی ویگ سی بات ہے نا, یہ تو بڑی کم علمی کی اور جاہلوں والی بات ہے. آپ کو ہمیں دکھانا پڑے گا, بتلانا پڑے گا کہ کس نے کس سے لیا, اس نے آگے کس کو دیا, اس نے آگے کس کو دیا, ہم تک کس کے ذریعے پہنچا. سند ہی دکھائیں گے نا. آپ یہ کہہ دینا کہ جی نسل در نسل لگے آیا ہے, جی ٹریڈیشن کا حصہ ہے, ایک ٹریڈیشن ایک پوری نسل نے پڑھا, دوسری نسل نے پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن بتائیں تو صحیح کس نے, کون تھا اس نسل میں جس نے پڑھا ایسے اور کون تھا جس نے پڑھا ایسے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمپیریکل جب آپ ایویڈنس کے اوپر آئیں گے تو یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا سب کو. آپ نے تو مختلف طریقوں سے تعلیم فرمایا. مصحف صحابہ بھی مختلف تھے. سارے صحابہ جو پڑھتے رہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے حفظ کیا, ہمیں دکھانا پڑے گا آپ کو کہ کس صحابی نے کون سا لفظ کیسے حفظ کیا, کیسے پڑھا, پھر ان سے آگے کس نے پڑھا, پھر ان سے آگے کس نے پڑھا, پھر ان سے آگے. یہ تو آپ کو پھر ہمیں چین آف نریشن دکھانی پڑے گی نا. پھر آپ ایسے ہوا میں فائر تو نہیں کر سکتے, ہوائی باتیں تو نہیں کر سکتے کہ جی سارے صحابہ نے پڑھا. ٹھیک ہے, بتائیں اب ہمیں کہ حضرت عمر نے کیا پڑھا, حضرت علی نے کیا پڑھا, حضرت ابو بکر نے کیا پڑھا, حضرت عثمان نے کیا پڑھا, رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اس کا جواب پھر غامدی صاحب یہ دیتے ہیں کہ وہی پڑھا جو حفص عن عاصم ہم آج پڑھتے ہیں. حفص عن عاصم جو روایت ہم آج پڑھتے ہیں مالک یوم الدین والی, تو حفص تو ویک ہے, اس میں ہم تک حفص کے ذریعے پہنچا نا. تو حفص کو تو کذاب کہا گیا ہے. رجال کرٹیسزم کی بک میں, جرح و تعدیل کی کتب میں لیس بثقہ کہ حفص جو ہے وہ قابل اعتبار راوی نہیں ہے, کذاب ہے, جھوٹے ہیں, کہا گیا ہے حفص کے بارے میں. تو اگر آپ حفص کے کندھوں کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں قرآن کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی, تو وہ تو پھر بیڑا غرق ہو گیا, پھر تو کہانی مک گئی. پھر تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن جو ہے وہ
اللہ کا کلام ہے اور ہم تک جو ہے وہ باوثوق ذرائع سے پہنچا ہے، پھر کیسے ثابت کریں گے آپ؟ حفظ تب ثقہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی قرأت میں، جب اس کے ساتھ باقی قرآن ملتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، میں نے مختصراً آپ سے یہ بات عرض کر دی۔ قرآن کی تلاوت کے طرق ہیں، ڈفرینٹ قراءات ہیں، قراءات عاشرہ ہیں جن میں قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ طٰہَ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور طٰہی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور یخشی بھی کہا جا سکتا ہے۔ طٰہَ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ممن خلق الارض والسماوات العلی، ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس طرح ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے اگر آپ انکار کریں گے تو آپ قرآن کے متن کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے غامدیت کا، اور بہت بڑا مسئلہ ہے، انتہائی عجیب و غریب قسم کے اٹکل پچو ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ غامدی صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ارسطو ہیں، وہی افلاطون ہیں، وہی سب سے بڑے علامہ ہیں، وہی سب سے بڑے فہامہ ہیں، باقی سب نے تو غلطی کی سمجھنے میں، اور ہمارا یہ پورا اسناد کا ٹریڈیشن یہ تو ایسے ہی پھنٹر ہے، اس میں علماء نے زندگیاں اپنی صرف کی ہیں، ایک باقاعدہ یہ سائنس ہے۔ تو وہ تو کہتے ہیں نہیں بس میں ہوں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں نہیں مانتا ان قراءات کو۔ تو میں نے بہرحال بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور شہزاد صاحب کی جو کتاب ہے، ڈاکٹر شہزاد صاحب کی، شہزاد سلیم صاحب کی، جو لکھوائی غامدی صاحب نے، انہیں پی ایچ ڈی کروائی، انہیں لکھوائی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ تو اس کے لیے آپ میری پھر وہ باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو مختصراً میں نے آپ سے یہ بات عرض کر دی، امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ کوئی اگر اس میں تشنگی آپ کو رہ گئی تو اگین پلیز ریفر ٹو مائی لانگر ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔